رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم عبدالکریم کی بارگاہ میں حدیتاً توبتاً محبتاً عقیدتاً درود و سلام کے بعد نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہی رجب کا مہینہ آیا، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک ہم لگاتار اولیاء اکرام حضرت امام جعفر صادق تابعی بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اب وہ رات جس دن ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ چیز جس کو پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر بار کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں اسے نماز کہتے ہیں. اور آج 27 رجب المرجب کی رات مختلف اقوالات ہیں کہ آقا علیہ السلام کو معراج کا سفر کب ہوا. کسی نے الگ قول کہا، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کے نزدیک ہے، وہ 27 رجب المرجب ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ سونے کی عالم میں ہوئی اور 1 مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. اور وہ جب معراج میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے، لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، لوگ شرک میں مبتلا تھے. آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی تعلیمات عام کی. اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان رہ کر صادق اور امین کا لقب پایا، لیکن اس وقت تک انہوں نے آپ کو کچھ نہ کہا، صادق اور امین کے لقب تک کچھ نہ کہا. لیکن آپ نے علل اعلان جب وحدہ لا شریک کی تعلیمات عام کرنے کے لیے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک رب جبار کی عبادت کرو، ایک ستار کی عبادت کرو. تو دوستو اس وقت ان کو کفار مشرکین کو تکلیف ہوئی. اور 10ویں جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو 10ویں سال میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا جو آپ کے چچا تھے میرے آقا علیہ السلام. ان 2 شخصیات کے انتقال پر میرے آقا بڑے غمگین ہوئے. لیکن 11ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کے آپ کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا. ہر انبیاء کرام اور رسولین کو، تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ معجزات دیے. لیکن آقا علیہ السلام جب سراپا معجزہ بن کر آئے تو میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑے معجزات بے شمار اللہ تعالیٰ تھے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. اور معراج کی رات آقا علیہ السلام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر آئے اور پیارے آقا علیہ السلام ابھی
آرام فرما رہے تھے، آئے اور اپنے پیارے لبو کو، پیارے اونٹوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پنڈ مبارک پر ٹچ کیا اور وہاں نہ دروازہ کھولا نہ کچھ۔ علماء لکھتے ہیں بیت کے بعد ایک چھوٹے سے سوراخ کر آئے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہوں وہ چھوٹا سا سوراخ کر کے آئے تو یہ ایک دربار مصطفیٰ کے ایک درباری کا عالم ہے، خود سرکار کا کیا عالم ہو۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دوستو ام ہانی کے گھر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں آئے اور حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو دوبارہ کھولا گیا۔ علماء نے اس پہ بھی بحث لکھی اور کہا کہ الگ الگ معاملات تھے کہ کیا کیا معاملات ہوئے کہ سینے کو کھول دیا گیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو دیکھ بھی رہے تھے، اس واقعے کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے کہ سینہ کھل دیا گیا۔ سونے کی ٹرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکمتیں لائی گئی، ایمان و مرتبہ اور اعلیٰ لایا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو جو پہلے ہی پاک اور صاف تھا، آب زمزم سے پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا اور دوستو جب دھویا گیا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفر معراج کی تیاریاں اور شروع سے جاری ہو گئی اور عروج پاتی گئی۔ پھر براق سواری لائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں براق سواری کی کا کیا کر تھا؟ کات گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی اور سفید رنگ کی بہت ہی پیاری تھی اور اس پر جب میرا آقا بیٹھنے لگے وہ بھی مستی سے جھومنے لگی اور جھومنے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آئے ہوئے تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا اور کہا اے براق تجھے حیا نہیں آتی؟ تیری اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیاری سواری آج تک کوئی سواری پہ سواری نہیں ہوا لیکن تو پھر بھی ہل رہی ہے۔ یہ بات سنی علماء فرماتے ہیں کہ براق پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کی کیفیت یہ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھے اور براق پر بیٹھنے کے بعد جب سفر شروع ہوا، ابھی بیت المقدس کا سفر چل رہے ہیں اور وہ وہاں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ سفر شروع ہوتا ہے دوستو، وہ سفر شروع ہوا، ابھی لوگوں نے دیکھا نہیں وہ سفر چل رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہیں۔ علماء فرماتے براق کی کیا اس کے اندر خوبی تھی؟ فرماتے جب وہ اونچائی پہ چلتی تھی اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، پاؤں بڑے ہو جاتے تھے کہ پیٹھ برابر رہے، اور جب وہ نیچے اترتی تھی تو براق کے اندر یہ خوبی تھی کہ اس کے ہاتھ بڑے ہو جاتے تھے، پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے۔ میرے آقا اس میں سفر کر رہے ہیں اور براق کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا، رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی اس کا ایک قدم وہاں پہنچ جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور پھر براق کو وہاں رسی باندھی گئی جہاں تمام انبیاء کرام کی سواریاں رکتی تھی، لیکن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس سواری کو اندر باندھا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس بیت المقدس میں کھڑے ہوئے تھے، وہ دعا کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے، مرحبا یا مصطفیٰ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو دوستو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور امامت کے لیے آگے کر دیا۔ تمام وہ امامت بھی کیا ہے؟ امام بصیری کہتے ہیں کہ جب سفر معراج کے لیے آقا جا رہے تھے تو جب سواری پر سوار تھے، 14ویں رات کا چاند اندھیرے میں جس طرح روشنی دیتا ہے اس طرح آقا کریم سواری پر بیٹھ کر روشنی دیتے ہوئے دنیا کو جا رہے تھے۔ کہا کہ جب وہاں پہنچ گئے امامت کے لیے ہاتھ پکڑا تو کیا عالم تھا؟ فرمایا امام بصیری قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ انبیاء کا امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے تمام انبیاء کرام نماز پڑھ رہے ہیں
کسی نے ایسی امامت دیکھی نہ کسی نے ایسی نماز دیکھی. اور پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہونے کے بعد ابھی بہت اعتراضات ہیں. یہ معراج کا واقعہ بھی شروع بھی نہیں ہوا, ابھی نماز وقت ٹائم کم ہے. انشاءاللہ اس کو 3 ہفتے لگاتار واقعہ معراج بیان کریں گے ہم کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے. ابھی تو پہنچے بیت المقدس میں, نماز کی ختم ہو گئی. اب تمام انبیاء کرام کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے خطبہ دینے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے. فرمایا سب تعریفیں رب وحدانیت کی ہے, تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول نبی بنا کر بھیجا, مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب جبار نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خطبہ دینے کے بعد تشریف فرما ہوئے, اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام کھڑے ہوئے. اب کس کی باری تھی دوستو؟ حضرت ابراہیم کے بعد باری آئی موسیٰ کلیم اللہ کی, جن رب سے کلام کرتے تھے. ان پر کتاب تو رہت نازل تورات, اور تورات میں جب نازل ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا تمام تعریفیں رب وحدان رب ذوالجلال کی ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, لیکن اس نے میرے ذریعے فرعون کو پانی میں غرق کروایا. اور پھر میں نے بنی اسرائیل کو پال لگایا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پھر خطبہ دیا, کہا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہوئی تھی کہ میں پہاڑوں کو اور جانوروں کے کلام کو سنتا تھا. پہاڑیں مسخر ہو جاتے تھے, ہوائیں چلتی تھی وہ رک جاتی تھی, اور میں جانوروں کے کلام سنتا تھا. پھر فرمایا پھر ایک اور انبیاء کرام کھڑے ہوئے. اب کون سے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ دیا. اس کے بعد عیسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ دیا. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, جو اکیلا ہے, جو سب کا پالنے والا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے درمیان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, اور فرمایا کہ میری امت مسلمان امت مصطفیٰ جو ہے وہ تمام امتوں میں سب سے افضل والا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. یہ خطبہ ہوا, تمام معاملات حل ہوئے. بیت المقدس سے میرے آقا علیہ السلام اب آسمان کی طرف سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آسمان کی طرف سفر کرنے کے لیے جب جانے لگے تو ابھی کیا ہوا, آقا علیہ السلام کی سواری پر دوبارہ تشریف فرما ہوئے. ابھی پہلے آسمان کی طرف سفر شروع ہی کیا تھا کہ آقا علیہ السلام راستے میں سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دستک دی دروازے پر, فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل علیہ السلام ہوں. فرمایا آپ کے ساتھ کون تشریف لایا ہے؟ فرمایا کہ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی ہے. فرمایا پھر آپ کیا بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی بلایا گیا ہے رب جبار کی جانب سے. گیٹ کو کھول دیا گیا. آقا علیہ السلام اندر موجود چلے گئے, اور آقا علیہ السلام جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی پیاری خوبصورت رنگت والی شخصیت, بہت ہی خوبصورت رنگ والی شخصیت ادھر تشریف فرما ہے. ان کے دائیں جانب بھی لوگ ہیں, بائیں جانب بھی لوگ ہیں. دوستو جب وہ خوبصورت رنگ کی شخصیت سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے. آقا علیہ السلام نے جب سلام کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے اولاد میں سے ہیں, یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب, اے میرے پیارے بیٹے, تو صالح بیٹا بھی ہے اور صالح نبی بھی ہے. دوستو میں کوئی ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا, یہ میں ساری کی ساری باتیں بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں. اور جو آیت بیان کی ابھی اس کا تو مفہوم ہی نہیں لیا.
کہ سبحان سے کیا مطلب ہے، بھی عبدی ہی بندے سے کیا مراد ہے، اور سفر شروع کیسے ہوا، ابھی مختصر باتیں ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا تو میں دائیں جانب بھی دیکھتا تھا، بائیں جانب بھی دیکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جو لوگ بیٹھے تھے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، بائیں جانب جو بیٹھے تھے ان کو دیکھ کر روتے تھے۔ فرمایا جو یہ تمام کے تمام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد ہیں، دائیں جانب جو دیکھے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، بائیں جانب جو بیٹھے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد پہلے آسمان کا جب سفر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام اب دوسرے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہوئے ابھی دوسرے آسمان کی طرف جب جانے لگے تو آقا علیہ السلام کو پھر اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ جانا آئے ہیں۔ کہا بلایا گیا ہے، مختصر عرض کرو، کہا جی بلایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پانے کے بعد مصطفیٰ فرشتے نے گیٹ کو کھول دیا اور پھر میرے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پر جب گئے تو آپ نے 2 نبیوں سے ملاقات کی۔ کتنے نبیوں سے؟ 2 نبیوں سے ملاقات کی، اور ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان خالہ زاد بھائی کا رشتہ ہے، اور یہ دونوں گئے۔ ابھی میں بیچ میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے موسیٰ کلیم اللہ کے مزار کی طرف دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی مزار اقدس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ جانا کے ساتھ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فیصلہ رکھا ہے اور سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن انبیاء کرام کو موت آنی ہے فقط اتنی کہ بس آنی، اور کیسے آنی ہے کہ بس رب ذوالجلال کا وعدہ پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور حدیثوں سے دکھا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کی عبادت بھی اسی طرح جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی ابھی ایک حدیث پیش کی، اور پھر میرے آقا جب سفر معراج پہ جا رہے تھے میرے آقا نے 3 جگہ نماز پڑھی۔ کتنی جگہ؟ 3۔ ایک جگہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ہجرت کر کے آپ نے اعلان نبوت تو کر لیا ہے، کفار مشرکین کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان تو کر لیا ہے، لیکن یہاں ابو جہل جیسے لوگ بھی ہیں، یہاں عتبہ جیسے لوگ بھی ہیں، یہاں شیبہ جیسے لوگ بھی ہیں، یہاں منافقین مکہ بھی ہیں، یہاں لیکن آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ جب معراج کی بات ہوگی یہاں صدیق اکبر بھی ہیں، وہ علل اعلان آپ کی معراج کی تصدیق کریں گے۔ یہاں عمر فاروق بھی ہیں، جب معراج کی رات اب سفر کرنے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کریم نے جنت میں سونے والا محل بھی دیکھا تھا۔ یہاں بلال حبشی بھی ہے، مؤذن کعبہ بھی ہے، یہاں بلال حبشی، اور کون بلال حبشی میں ہے کہ جن کی آواز مصطفیٰ جانا نے جنت میں سنی تھی۔ ابھی یہ تو میں نے 3 واقعے کے شورٹ بیان کیا، اور ابھی ہم صرف دوسرے آسمان تک پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گئے۔ دوستو ہم اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمان اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے آقا کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ باقی معراجیں جو ہوئی تھی وہ آقا علیہ السلام کو سونے کے عالم میں۔ لیکن میرے آقا اچھا جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں۔
اب دیگر جماعتیں جو اختلاف کرتی ہیں انہوں نے شاید اتنے علمی یتیم لوگ ہیں کہ اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھی. ان کی اپنے بڑوں نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. میں نے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. دوستو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا وہ بھی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. جو میرے آقا علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات ہوئی، فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتی، رب کی بارگاہ میں جائیے تخفیف کروائیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام گئے، اور کتنی مرتبہ گئے اس میں اختلاف ہے، لیکن میرے آقا نے 5 نمازوں کا تحفہ امت مصطفیٰ کے لیے لایا. لیکن دوستو لائے کتنی نمازوں کا تحفہ؟ 5، لیکن پڑھتے 5 سے ملتا ثواب 50 کا. یہ بھی مصطفیٰ جانا کا صدقہ ہے کہ مسلمان پڑھتے 5 ہے ثواب 50 کا ملتا ہے. اور آپ مسلمان اور ہم لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے کسی نیک بندے کا بھی دن ہوتا ہے ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور کسی صحابی کا بھی ذکر ہوتا ہے ہم ان کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں. ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرا، الحمدللہ علی الاعلان ہم نے ان کے فضائل اور مناقبات کو بیان کیا. پچھلے جمعے جن بھائیوں نے نماز پڑھی ان کو پتا ہم نے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طرح بیان کیا. یہ بدبخت لوگ صحابیوں کی شان گھٹاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے نیک بندوں کو بھی مانتے ہو، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہو، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مسلمین مسلمات جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں کامیابی کے لیے دن رات محنت کی ہے، تم ان سب کو مانتے ہو، لیکن مصطفیٰ کے بعد مانتے. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں. اور کہا کیسے بتائیے؟ آخری بات وقت نماز شروع ہونے والا کا انسان پیدا ہوتا ہے، مومن بنتا ہے. کہا مصطفیٰ کا مقام بتاؤ. میں نے کہا بھی دوسرے آسمان تک پہنچے، مصطفیٰ کا مقام سننا ہے کسی غیور مسلمان کے پاس بیٹھ کے سن. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے غلام سے سن، اور ٹنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے کہ مسلک رضا ہے کیسا. میں نے کہا فقیر کے پاس تجھے بتائے حضور جانا کا مقام کیا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، مومن بنتا ہے، مومن کے بعد متقی بنتا ہے. متقی کے کئی درجات ہیں، کوئی 5 وقت کا نمازی بھی ہے، کوئی تہجد گزار بھی ہے، کوئی صدقہ زکات دینے والا بھی ہے. ولایت صغریٰ کا مقام، ولایت کبریٰ کا مقام، مقام تبع تابعی ہے، پھر مقام تابعی ہے، مقام صحابہ، بیت رضوان والے، صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ والے، احد والے، بدر والے، عشرہ مبشرین کا مقام، اب 4 یار کا مقام.